اللہ کبھی بھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، پر صحیح وقت پر عطا کرنے کے لیے مخصوص وقت تک محفوظ کر دیتا ہے۔ پر ہوتا تو یوں ہے جو اپنی چاہت اور دعاؤں پر اٹل رہتے ہیں انہیں اپنی من چاہی چاہت مل جاتی ہے، اور جو وقتی آزمائش کے دوران ان چاہت کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ انہیں بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، اللہ انہیں بھی بہترین سے نواز دیتا ہے، کیونکہ آزمائش کے دوران کچھ لوگ رب کو قریب کر کے دنیاوی چاہت کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اللہ کی رضا مانگ لیتے ہیں، اور جو اس آزمائش میں نا امید ہو کر رب کو بھی قریب نہیں کرتے، رب تو انہیں بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا، کیونکہ وہ تو رب کریم ہے نا، اسے اپنی تمام مخلوق سے بہت محبت ہے، وہ اپنے اس بندے کو بھی اپنی رحمت سے اتنا نواز دیتا ہے کہ اس کی زندگی کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ سے ناراض مت ہونا، وہ تو محبت کرنے اور دینے والی ذات ہے۔ دیری کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نوازنا نہیں چاہتا۔ کیا خبر اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آ گیا ہو، کیا خبر اللہ کو تمہارا یقین اتنا پسند آ گیا ہو کہ وہ تمہاری صبر کی آخری حد کو دیکھنا چاہتا ہو۔ بے شک اللہ کو عطا کرنے میں مشکل نہیں۔ کیا تم جانتے ہو جب اللہ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آ جائے نا، پھر اللہ اس انسان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، پھر صبر میں سکون بھی عطا کر دیتا ہے، اور صبر کرنے والا تھکتا ہی نہیں۔ کبھی خاموشی سے صبر کرنے والوں کی مطمئن مزاج کو محسوس کرنا، وہ تمہیں بے سکون ہرگز نہیں دکھیں گے۔ اللہ پاک کی ذات سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ بہت گناہ گار ہوں، کیسے رب کی بارگاہ میں جاؤں۔ وہ ذات 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کے بجائے اللہ سے دوستی کر لیں، اپنے دکھڑے سنائیں، وہ سنے گا بھی اور ان سے نجات بھی دے گا۔ بے شک اللہ پاک کی رحمت اس کی غضب پر بھاری ہے۔ اللہ سے ایسی دوستی کر لیں، پھر کسی اور کے ساتھ کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ پتہ ہے کن کب فرمایا جاتا ہے، جب تم خود کے ڈر پر رب پر یقین کو حاوی کرتی ہو، اور رب پر یقین کرنا سب کی بس کی بات تو نہیں ہے نا۔ یقین کی تقسیم کی خیرات بھی خوش نصیب لوگوں میں ہی بڑھتی ہے، جن کی ایمان مضبوط ہوتی ہیں، انہی کو رب پر یقین کی دولت ملتی ہے، اور تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی نشانی تمہاری یقین کی پختگی میں ہے۔ اندھا یقین کرنا آسان نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کا اجر بہت بڑا رکھا ہے۔ جس طرح بھی مانگے، استطاعت رکھتے ہوئے اپنے اللہ سے مانگتے رہو۔ دعا نہ صرف تمہارے خالی دامن کو بھرے گی، بلکہ دعا تو رب اور اس کے بندوں کے درمیان ایک خوبصورت رشتے کی آغاز ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اللہ ان تمام لوگوں کی اصلیت آپ کے سامنے لاتا ہے جن پر آپ بہت مان کرتے تھے، شاید اپنے رب سے بھی زیادہ۔ یہ تمام واقعات آپ کو خاموش کر دیں گے، پر اپنے پیارے اللہ سے خاموشی اختیار مت کرنا۔ اللہ نے سب دکھا دیا ہے، اللہ نے سب دکھایا ہی اسی لیے ہے کہ اے میرے بندے، غم نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تب بھی ساتھ تھا جب تم مجھ سے دور تھا، میں اب بھی تمہارے ساتھ ہوں جب تم میرے قریب آنا چاہتے ہو۔ بس فرق اتنا ہے، ہم میں سے کچھ اندھیرے چنتے ہیں نور کے راستے کو چھوڑ کر۔ ایسا کیوں سوچتے ہو کہ اللہ صرف نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے، بلکہ اللہ کی محبت اپنی تمام مخلوق کے لیے ہے۔ جیسے ایک ماں کے لیے اس کی ساری اولاد قابل محبت ہے، ویسے ہی اللہ کے لیے اس کی تمام مخلوق قابل محبت ہے۔ بس جو یہ سمجھتے ہیں وہی شکر کرنے میں اس کے ہر حکم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، ورنہ بخشنے کے لیے میرے اللہ کو ہماری نیکیاں ضروری نہیں۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے گا، کب ایسا ہوا جب اللہ نے ساتھ نہیں دیا۔ تکلیف میں برداشت، مفلسی میں صبر، ٹوٹے دل کو سنبھال لینا، شکستہ یقین کو حوصلہ دینا، یہ سب ہمارے بس میں تو ہے ہی نہیں۔ ہم اتنی حوصلے مند بہادر ہوتے نہیں ہیں کہ سب کر جائیں۔ یہی تو ساتھ ہے اللہ کا، اور کس طرح کا ساتھ مانگتے ہیں ہم۔ بات ساری شکر گزاری کی ہے۔ جب تک شکر کرنا اپنا معمول نہ بنا لیں گے، ہم کبھی بھی رب کے ساتھ کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اللہ جانتا ہے کہ آپ تکلیف میں ہیں، حالات سے بے بس ہیں، پر تم نے امید نہیں ہارنی۔
ہارتے تو وہ ہیں جو تنہا ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کا ساتھ میسر ہوتا ہے نا وہ لڑتے ہیں۔ اللہ کو سناؤ اپنا دکھ، وہ سن رہا ہے، وہی سن رہا ہے، وہی تو ہے جو سنتا ہے جب کوئی نہیں سنتا، وہی سہارا دیتا ہے جب کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ بس اپنا دوست، اپنا رازدار صرف اللہ کو بنا لو اور صرف اپنے اللہ پر یقین رکھو۔ اللہ پر یقین رکھتے ہو نا، پھر اتنا سوچنا کیوں؟ اگر تھک گئے ہو تو مایوس ہونے کی بجائے سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر انتظار کر لو۔ مانا کہ صبر کی راہ آسان نہیں، پر یقین جانو جب یہ آتا ہے نا، پھر کمی ہو یا زیادتی فرق ہی نہیں پڑتا، تب صرف یہی الفاظ ہوتے ہیں، رب جو تیری رضا وہی میری رضا۔ بے شک میرا اللہ اتنا کریم ہے، جب وہ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے نا، تب صبر کے انعامات اور برداشت کی طاقت سے بھی نوازتا ہے۔ جب رب نے کہہ دیا کہ مانگو اور یقین سے مانگو میں عطا کروں گا، تو تمہیں اللہ پر یقین نہیں، کامل یقین ہونا چاہیے اپنے رب کی ہر فرمان پر، کیونکہ میرا رب کا فرمان کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ جانتے ہو یقین کامل کیسا ہوتا ہے؟ سامنے دریا ہو اور تمہیں یقین ہو اللہ راہ بنا دے گا، سامنے دہکتی آگ ہو اور تمہیں یقین ہو اللہ گلزار بنائے گا، سامنے اندھا کنواں ہو اور تمہیں یقین ہو اللہ اسباب بنائے گا۔ اگر ایسا کامل یقین رکھتے ہو اپنے پیارے اللہ پر، تو بشارت ہے ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے معجزات کی، اللہ کی خاص فضل و کرم کی۔ یقین رکھتی ہو نا اپنے پیارے اللہ پر، پھر آزمائش سے گھبرانا کیسا؟ کیونکہ جو اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں وہ آزمائشوں سے گھبراتے نہیں ہیں، اور آزمائشیں انہی پر آتی ہیں جنہیں رب تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جنہیں اس نے خاص انعام